دیا جائے اسے جلال. تو یہ برکتیں جو ہیں یہ دے یکی کے تعلق سے مجھے پادری صاحب نے نہیں کہا کہ کلام تسی سنا ہے. مجھے نہ ڈیکن سنیلا نے بولا کہ آپ نے یہ کلام سنانا ہے. یہ کلام آج ہماری نصیحت و تبلیغ کے لیے ہے. اور یہ دے یکی کا کنسپٹ کوئی نئے عہد نامے کے اندر نہیں ہے. دے یکی کا کنسپٹ جو ہے پرانے عہد نامے سے نظر آتا چل رہا ہے. اور یہ دے یکی جو ہے اسے آپ کے ذہنوں میں سے از روح بائبل مقدس کے ساتھ آپ کے ذہنوں میں سے کلیئر کروں گا کہ دے یکی ہے کیا. بہت سارے لوگ جو ہیں اس دے یکی کو بہت سارے نام دیتے ہیں لیکن سارا کچھ بیان کروں گا. ذرا دیکھیں گا پہلے کہ دے یکی ہے کیا. پیدائش کی کتاب خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 20ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے. صرف اسی جگہ پر اگر آپ اس کی 18ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پر یوں مرقوم ہے اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میں لایا. پہلی بات کون لے کر آیا ہے؟ ملک صدق سالم کا بادشاہ. اور بائبل مقدس کے اندر نئے عہد نامے کے اندر رسول اعظم اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ ملک صدق سالم کا بادشاہ ہے کیا. وہ کون تھا جو روٹی اور میں لے کر استقبال کو نکلا ہے؟ اور بائبل کے اندر آگے لکھا ہوا ہے وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا. اور بائبل کے اندر رسول اعظم اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جو کائن تھا وہ یسوع المسیح ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ملک صدق سالم کا بادشاہ بن کر اب تک جو ہے وہ خدا کے نام کو جلال دیتا رہا. اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ یسوع المسیح ہے جسے نئے عہد نامے کے اندر بیان کیا گیا. اور اب جو آپ دے یکی لے کر آ رہے ہیں وہ کس چیز کی آپ لے کر آ رہے ہیں؟ کیوں آپ دے یکی گزرانتے؟ پرانے عہد نامے کے اندر دے یکی کا کنسپٹ جو ہے وہ 2 طریقوں سے بیان کیا گیا ہے. اور پہلی بات پہلی وجہ جو آپ دے یکی گزرانتے ہیں یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ آسمان اور زمین کی ساری پیداوار کا مالک ہے تو ہی خدا ہے. اور یہاں پر جو یہ لے میں اور لے روٹی لے کر آیا ہے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ کون ہے مالک ساری چیزوں کا. یہ ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ خدا ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہے وہ اپنی مٹھی کو کھولتا ہے ہر بشر کی ضرورت کو پورا کرتا. متی کی انجیل کے اندر لکھا ہوا فضا میں اڑنے والے پرندوں سے لے کر چٹانوں کے اندر رہنے والے کیڑوں مکوڑوں کی فکر بھی خدا خود کرتا ہے. اور جو فکر کرتا ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ جب ہم دے یکی دیتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ آسمان و زمین کا مالک کون ہے؟ خداوند ہے. اور دوسری بات یہ خدا کی ان ساری برکتوں کے لیے جو خدا آپ کو دیتا ہے یہ شکر گزاری کے طور پر ادا کی جاتی ہے. پرانے عہد نامے کے اندر یہ 2 وجوہات تھیں. جب بنی اسرائیل خدا کی حضوری میں دے یکی کو لے کر آتے اور استثنا کی کتاب کے اندر اس حقیقت کو بیان کروں گا کہ بنی اسرائیل کن اشیاء کی دے یکی لے کر آتے ہیں اور جب وہ لے کر آتے ہیں تو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اے مالک آسمان اور زمین کا مالک اور خالق تو ہی خدا ہے. اور جو برکتیں تو نے مجھے دی ہیں ان برکتوں کے عوض جو میں تیرے الہی قانون کے مطابق تیری حضوری میں گزارنے کو آیا ہوں اے خدا اس کا مالک تو ہی ہے. اور یہ شکرانے اور نذرانے دے یکی کے جو خدا کی حضوری میں گزارتے اور وہ گزران کی اعتراف کرتے. دوسری بات وہ ان ساری برکتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے کہ خدا
پہلے سلاطین کے اندر جب بزرگ سلیمان بن داؤد نے جو ہے وہ ہیکل کو تعمیر کیا تو وقت آیا اپنے محل کو اور خدا کے گھر کو بنانے سے فارغ ہوا تو وقت آیا ہے کہ اب وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو برکت دے، کیونکہ لکھا ہوا ہے خدا نے ہمیں برکت دینے کے لیے بلایا ہے، اور لکھا ہوا ہے جب وہ چبوترے پر گنبد پر کھڑا ہوا تو اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اعتراف کیا، اے مالک میں کیا، میری حقیقت کیا ہے کہ میں تجھے کچھ دے سکوں، اور اس نے اعتراف کیا کہ تو نے مجھے دیا۔ کس نے دیا؟ تو نے مجھے دیا، اور میں نے تیرے دیے ہوئے میں سے تجھے اٹھا دیا۔ انسان کو جب خدا برکتیں دیتا ہے تو ان بلائیوں کے لیے خدا کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا، جب اس نے اس کی شکر گزاری کی ہے تو لکھا ہے اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان و زمین کا مالک ہے ابراہیم مبارک ہو۔ جب سارا کچھ اس نے دیا ہے، اپنی دے یکی اس نے ملک صدق سالم کے بادشاہ کاہن کو دی ہے، تو جب اس نے دیا ہے تو آگے چل کر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے ابراہیم کو کیا کیا؟ کیا لکھا ہے یہاں پر ہم نے پڑھا ہے؟ اس نے کیا کہا ہے؟ جو آسمان و زمین کا مالک ابراہیم مبارک ہو۔ جب آپ خدا کی حضوری میں دیتے ہیں تو خدا اپنے کلام کے وعدوں کو بھی یاد فرماتا ہے کہ تو کیا ہوگا، کیا ہوگا تو جب تو دیتا ہے۔ تو یہاں پر اپنی بائبل کو ذرا اوپن کیجئے، ذرا بائبل نال لے آندے آدھی بنو، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ جو لکھا ہوئے وہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے ملک صدق سالم کو دے یکی دی ہے تو لکھا ہوا اس نے اس کے وجہ سے کیا کیا ہے؟ برکت دی ہے۔ تو جب ہم دے یکی نہیں دیتے ہیں تو پھر کیا میں اور آپ برکت ہو سکتے؟ کیوں جی ہو سکتے ہیں بابرکت؟ برکت کا راز یہاں پر کیا ہے؟ کیوں ابراہیم کو؟ حالانکہ بھائی اس کا نام ابراہیم نہیں ہوا، اس کا نام ابھی ابراہیم ہے، اور ابراہیم جو ہے وہ بت پرست خاندان سے تعلق رکھنے کا نام ہے جس کے اندر وہ زندگی گزارتا ہے، اور جب اس نے دیا ہے تو خدا نے اسے برکت دینے کا وعدہ کیا، اور جب آپ خدا کو دیتے ہیں خدا آپ کو اس حصے کے عوض خدا آپ کو بابرکت کرتا ہے۔ لیکن یہ دے یکی دینی کیسے چاہیے؟ یہ تو سمجھ لگ گئی ہے کہ خدا نے دینی چاہیے، ہاں، لیکن یہ دے یکی جو ہے وہ کیسے دی جا سکتی؟ کون سا حصہ ہے جو خدا مانگتا ہے؟ صرف زبانی کلامی نہیں، دیکھیں گے ذرا خدا کے پاک کلام میں پیدائش کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 20 آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، اور یعقوب نے منت مانی۔ کیا مانی ہے؟ منت مانی، اور کہا اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں تو خدا میرا خدا ہوگا، اور یہ پتھر جو میں نے ستون سے کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا جی دے یکی کیا ہے؟ سمجھ لگ رہی ہے کہ دے یکی کیا ہے؟ لکھا اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا۔ دے یکی جو ہے یہ آپ کی آمدنی کا 10واں حصہ ہے جو خدا مانگتا ہے، اور یہ 10واں حصہ اور آپ کی ذریعہ آمدنی جو ہے وہ خدا کے فضل سے 1000 روپیہ، اور خدا 1000 روپے سے کتنے مانگ رہے ہیں یہاں پر 10واں حصے کی بات ہے، یہ کی 10واں حصہ ہے، اور یہ 10واں حصہ جو ہے وہ کتنا بنتا ہے؟ 100 روپیہ بنتا ہے۔ لیکن آج ہم خدا کی حضوری میں کیا لے کر آتے ہیں؟ جی کیا لے کر آتے ہیں؟ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں لو جی دے یکی تے پادری کھا جاندے،
لیکن اس حقیقت کو بیان کروں گا، اگر انسان کو انسان سمجھ کر دیں گے تو پھر کچھ بھی لے نہیں سکتے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دے یقی کو جو ہے یہ کہتے ہیں جی ساڈے نال دے گوانڈیاں دے گھر آٹا نہیں سی تے انہاں نوں آٹا لے چھڈیا سی۔ بہت سارے لوگ جڑے نے کہندے جی اسی اپنی دے یقی جڑی ہے وہ ساڈے نال دے جڑے سی بیمار سی تے آئی دے یقی ہے جو انہاں نوں دے چھڈی۔ بائبل کے اندر کون سا رول ہے بھائی؟ کہاں پر خدا نے بیان کیا ہے کہ تو ایسی حرکات کو کر تو اپنی دے یقی جو ہے وہ جا کر تو کسی کو دے دے، جبکہ بائبل کے اندر تو لکھا ہوا ہے اس دے یقی پر حق جو ہے وہ صرف جو ہے وہ کاہنوں کا ہے، لاویوں کا ہے۔ ذرا دیکھیے گا اس حقیقت کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جو غلط فہمیاں آج ہماری زندگی کے اندر بھری پڑی ہیں انہیں اپنی زندگی میں سے نکالیے گا۔ گنتی کی کتاب اس کا 18واں باب، خدا ان کے پاک کلام میں گنتی 18 اور اس کی 21 آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، اور بنی لاوی کو اس خدمت کے معاوضہ میں جو وہ خیمہ اجتماع میں کرتے ہیں میں نے بنی اسرائیل کی ساری دے یقی میں روسی حصہ کے طور پر دی ہے، اور آگے کو بنی اسرائیل خیمہ اجتماع کے نزدیک ہرگز نہ آئے، تانا ہو کہ گناہ ان کے سر پر لگے اور وہ مر جائیں، بلکہ بنی لاوی خیمہ اجتماع کی خدمت کریں اور وہی ان کا بار اٹھائیں۔ تمہاری پشت دار پشت یہ ایک دائمی آئین ہو، اور بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراث نہ ملے، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کی دے یقی کو اسے اٹھانے کی قربانی کے طور پر خدا ان کے حضور گرانے گے اور ان کا میراثی حصہ کر دیا ہے۔ جب آپ دے یقی دیتے ہیں تو اس دے یقی کو کون ریسیو کر رہے ہیں؟ جی کسے دینی چاہیے دے یقی؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی لو جی پادریاں نوں عادت پہ گئی ہے چندے منگن دی۔ بہت سارے لوگ اپنے لبوں سے یہ ادا کرتے ہیں جی اسے ضرورت تھی ہم نے دے دیا ہے، جی ہم نے اپنی دے یقی کے ساتھ یہ کام کر دیا۔ جی بائبل کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا قانون، کیا فرمان خدا آپ کو دیتا ہے؟ کون سی 66 کتابوں میں ایسی کتاب ہے جس کے اندر خدا نے آپ کو حکم دیا کہ تو دے یقی فلانے میں دے دے؟ اس دے یقی پر حق کس کا ہے؟ کس سے خدا کہہ رہا ہے دے؟ کسے دے؟ لاوی کو دے۔ اور لاوی بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے وہ قبیلہ تھا جس کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ لاوی میرے اور میں لاویوں کا ہوں۔ اور یہاں پر خدا کے کلام میں خدا نے آئین مقرر کیا ہے کہ تو نے دے یقی کسے دینی؟ گوانڈیاں، رشتہ داراں نوں دینی، جنہاں دے گھر آٹا نہیں انہوں نے دینی، ہاں جڑا بیمار ہے انہوں دینی ہے، یا کسی نے کپڑے لے کے دے دیں جو گرمی دے کپڑے نہیں انہوں کپڑے لے دے، اے تیری دے یقی ہے؟ ہو دے یقی کسے دینی ہے؟ لاوی کو دینی ہے۔ کیوں لاوی کو دینی ہے؟ یہاں پر آپ نے پڑھا ہے لاوی کو دینے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں لاوی کو دی جائے؟ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے لاوی میرے ہیں اور میں لاویوں کا ہوں، اور جو لاوی خدمت کرتا ہے اس ٹائم لاوی کو لاویوں کا قبیلہ تھا، لیکن آج وہ لوگ ہیں جو خدا کی خدمت کرتے ہیں، آج حق جو ہے وہ کن کا ہے؟ ابراسی کو گوانڈیوں دینی۔ ہاں جی بقول آپ کے دے یقی جو ہے لاویوں کی ہے، پھر تسی کڑے آئین تے چل رہے کنے کہے تک گوانڈیاں نوں دے دیو؟ کس نے کہہ دیا کہ انہیں کپڑے لیڑے لے دے انہوں؟ ہاں اگر تیری جیب اجازت دیتی ہے تو جو خدا تجھے دیتا ہے اسے خرید بولا جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے؟ خرید بولا جاتا ہے۔ نئے نامے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تیری خرید اور تیری ہدیے کی یادگیری خدا کی حضوری میں بھی ہے۔ جو آپ دے رہے ہیں خدا کے لیے وہ دے یقی، اور جو آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، وہ آپ کی دے یقی نہیں۔ اسی خرید نو بھی دے یقی دا نام دے دیں، لیکن خرید الگ اور دے یقی الگ، چندہ الگ اور دے یقی الگ ہے۔ بہت سارے لوگ جب گھروں کے اندر وزٹ کے لیے پادری صاحب جاتے ہیں تو اس کے ہاتھوں میں کیا کر دیتے ہیں؟
100 रुपया दे देते लो जी भाई साहब है साड़ी दया यकीन। तो अगर खुदा आपको ऐसे दे दे फिर खुदा दस की करांगे। बाइबल के अंदर लिखा है जिस पैमाने से क्या करेगा तू नापेगा उसी से तेरे लिए नापा जाएगा। और लिखा यीशु मसीह ने क्या फरमाया, अच्छा पैमाना क्या करे दाब दाब करे भर। अगर 20 किलो आटे का तोड़ा हुए और आपकी बाल्टी के अंदर 18 किलो की समाई हो तो बहनें जो है उस आटे को जो है उसके अंदर फिल करने के लिए क्या करती है, जिस तरह बोलिएगा कैसे करती है, दबाने ऐ भी नहीं कहते कि बाल्टी टुट जाएगी, उन्हें चुक के जो इंजन जो मारने हाँ ताकि जगह में 2 किलो आटा जो है जाया ना हो। और यीशु मसीह ने फरमाया अच्छा पैमाना दाब दाब कर भरा जाता है और जिस पैमाने से आप नापेंगे उसी से आपके लिए नाप दिया जाएगा। अगर ज़ाते अक़दस को आप 100 रुपए से तोलेंगे तो याद रखिएगा 100 रुपये के साथ वो आपकी कीमत करेगा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੰਗਣੇ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਐਸੇਨ ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। खुदावंद इतने 1.5 टन का एसी लगना चाहिए है। ईमान के साथ अपने हाथ को जरा बढ़ा कर कह रहा कहते 1.5 टन का एसी लगना चाहिए हाँ। लेकिन हम अपनी सुनियाद को खुदा को बताते हैं। लेकिन जी बिल की बात करूंगा भाई साहब ने बिल की गल की इसे भी क्लियर करूंगा। जो खुदा को बरकत देता है वो आपकी फिक्र नहीं करता। और मेरे घर का एसी जो है वो शाम 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे चलता है और इतनी देर एसी चले तो मीटर में वक्त बंद है। और जो खुदा बरकत देगा वो आपकी फिक्र भी करेगा। जो बिल आना होंगे साड़ी 16 तरीक को रीडिंग जाती है 16 तरीक चली जाएगी और मैं 15 तरीक को खुदा कहना खुदावंद मीटर तेरा है मैं गर्मी च रह नहीं सकता सारा दिन मैं तेरी खिदमत करता। बिल ओना आवे जिन्नी मेरी जेब इजाजत देती। और आप सोचे जरा कि इतनी देर एसी चले यूपीएस चले लाइटें चले फ्रिज चले इस्त्रियां चले तो मेरा बिल मैं खुदा को कहना 10,000 उत्ते नहीं आना चाहिए। और मैंने पिछले महीने ऐसा कहा मैं खुदा मीटर की तरह हाथ पा दिए और मीटर जो 7,500 पे आके रोक गया। तो ये जब खुदा को देगा तो खुदा की फिक्र भी करेगा। भाई हारून की मुझे एक बात याद आई जब इसने गाड़ी ली तो कहता सी खुदा को बढ़िया बढ़िया चीज़ा मांगने हैं खुदा मुझे ये दे दे वो दे दे। और जब खुदा देता है तो फिर फिक्र पै जाती है और पेट्रोल कितों जावा जो खुदा को मांगने खुदा गर्मी बड़ी एसी लावे तो जो एसी मिलता है सानू बिलों की फिक्र लग जाती। खुदा यूपीएस चाहिए खुदा रात को बत्ती तंग कर दिए जो यूपीएस आ जाता तो रात में बंद कर देंगे। तो क्या जो खुदा को बरकत देगा वो खुदा की फिक्र नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है लावी मेरे हैं और तूने दया की लावी को देनी है। लेकिन देनी कितनी ऐसी कितना देने जो लावी साहब खिदमत करने आगे चलो ये लावी ने 1 2 3 4 5 6 ठीक है। अगर तुम 100 में बैठे हो तो लावी में थले बैठना। तो अगर ये सामने बैठे हुए हैं तो अगर ये आपके घरों के अंदर जाते हैं बतौर खादम होने की हैसियत लावी बेशक काम नहीं है लेकिन एक्सप्लेन करने की बात कर रहा हूं। तो अगर ये आपके घरों में जाते हैं तो हम लावी को क्या दे रहे जी खुदा पूरा ही सामान मेरे आसी लावी भी दे रहे। तो फिर बरकतें कैसे नाज़िल हो कैसे बरकतें मिलेगी जिस पैमाने से तू नापेगा उसी पैमाने से क्या किया जाएगा तेरे लिए नापा जाएगा। और अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हर एक चीज को जो है वो मुकर्रर किया हुआ है। शुक्रगुजारी ली कोई पादरी दुआवां करन ली कोई पादरी कलाम सुनान ली लग पादरी ते दया यकी लैन ली लग पादरी। तो क्या ऐसा करने से हम जो है खुदा को जला देते या हम जो है अपनी बेईमानी का मुजाहरा करते जरा देखेंगे जरा क्लियर करके फिर आगे चलना। अस्तिशना 14 बाब
استشنا 14 بار اور اس کی 22 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے تو اپنے غلہ سے جو سال با سال تیرے کھیت میں پیدا ہو دے یکی دینا، اور تو خداوند اپنے خدا کے حضور اسی مقام میں جسے وہ اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے اپنے غلہ اور میں اور تیل کی دے یکی کو اور اپنے گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کے پلوٹھوں کو کھانا تاکہ وہ ہمیشہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا سیکھ سکے۔ اب لکھا ہوا ہے کہ جسے خدا چنے، اب جو ہے وہ چناؤ اس ٹائم تو خدا کا تھا، لیکن آج چناؤ کن کا ہے؟ آج ہم چناؤ کیا کر رہے ہیں؟ ہم چناؤ خود کر رہے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے جس جگہ کو تو چنے، کیا کرے؟ جس جگہ کو تو چنے، یعنی کہ جس جگہ کو تو اپنے لیے مقرر کر لے کہ جی آج تو پادری بلائن میرا پادری ہے جی، آج سے میرا سینئر یہ ہے جی، اور جب ہم مقرر کر لیتے ہیں کہ جی یہ میرا پادری ہے، یہ میرے گھر میں وزٹ کرنے کے لیے آتا ہے، یہ میرے لیے دعا کرتا ہے، اور جب اب لکھا ہوا ہے جسے تو مقرر کرے، تو جسے تو مقرر کر رہا ہے اس کی اس دے یکی کا حق دل کس کا ہے؟ ہاں جی پادری ابراہیم صاحب دا جی ایگری ہے میرے ساتھ، لیکن آسی پادری صاحب نے کتنے لایا آپ نکرے لایا ہے، ہاں جدو ضرورت پوے ادھی رات نو پادری صاحب نو فون اے بھی نہیں سوچ دے کہ پادری سارے دن دا تھکیا رہے گا، اسی رات نو کی کرنے، ہاں صبح اٹھ دی ڈیکن صاحب نے بچیاں نو سکول کرنا ہمیں فون کر دینے ہیں یہ دعا کرے مصیبت ہو گئی، وہ بچوں کو سکول لیٹ بھیج دیتی ہے لیکن وہ آپ کے لیے فون پہ دعا کرے۔ تو جب خادم آپ کے لیے خدمت کرے، دن رات جب بھی آپ اسے بلائیں وہ آپ کے لیے دعا کرے، آپ اسے وہ آپ کی فکر کرے اور آپ کے درد کو وہ اپنا درد بنا لے، آپ کی پیڑا کو وہ اپنی پیڑا بنا لے، وہ آپ کے لیے خدا کی حضوری میں آنسو بہائے، گریہ زاری کرے، تو پھر حق کس کا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے جسے تو مقرر کرے، یہاں پر لکھا جو خدا مقرر کرے، لیکن آج ہم مقرر کر جب ضرورت پڑتی ہے مصیبت آوے تو پھر پادری صاحب نے فون، تو جب دے یکی کی باری آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر دے یکی کدھر جاتی جی بولیے گا، پھر کدھر جاندی؟ درد تاڑے لیا ہے لوگے، دعاواں تاڑے لیا ہے کرے، روزے تاڑے لیا ہے رکھے، تاڑے کہن تے تاڑے کار پہنچے، تو حق کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ لیکن آج ایسی کی کر رہے ہیں ہم جو ہے وہ ایماندار ہیں کہ بے ایمان کیا کرتے ہیں؟ آج ایسی دے یکی ایسی اور پادری رکھے معذرت کے ساتھ، لیکن دعاواں ایسی الگ پادری رکھے، لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے جسے تو چنے اسے دے۔ آج ایسی دے یکی نو ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیتا، آج ہم نے 10ویں حصے کو ایک مذاق ایک کھیل بنا دیا ہوا ہے، اسی لیے ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں، آج اس لیے ہمارے گھروں کے اندر بیماریاں ختم نہیں ہوتی، اسی کہنے ہیں پتہ نہیں 1000 روپیہ 2000 اسی 3000 بچارا گے اتنا ساڑھا سارا مہینہ نہ ملے گا، تو اگر خدا ہی تجھے دولت کمانے کے لیے طاقت نہ دے تو پھر تو خدا کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ لکھا ہے استشنا کی کتاب کے اندر اگر خدا ہی تجھے دولت کمانے کے لیے طاقت نہ دے تو خدا کا کیا کر سکتا ہے؟ کیا کر سکتی ہے خدا کا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو خدا کے لوگوں آج ہمارے گھروں کے اندر پریشانیاں کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ لکھا تو نے بہت سارا بویا لیکن تو نے کاٹا کتنا؟ دیکھیں گا ذرا ملاکی جن کے پاس بائبل مقدس ہے، ملاکی کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت سے یوں مرقوم ہے، اور حضرات 6 آیت سے پڑھیں گے ذرا سارا کچھ واضح ہو جائے گا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اسی لیے آئے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے ہیں۔ خدا وعدہ کرتا ہے اور یہ وعدہ کیا ہے؟ میں لا تبدیل ہوں، اور جو لا تبدیل ہے وہ وعدہ کرتا ہے کہ بنی یعقوب تو اس لیے نیست
नहीं हुए, तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। क्या अपने बाप दादा के अयाम से मुनहरफ रहे। आज हम अपने बच्चों को भी कैसी आदत डालते हैं। मुनहरफ का मतलब है मेरे ख्याल में पता ही कोई नहीं रहा। क्यों जोनी भाई ऐसे न, मुनहरफ का मतलब मेरे ख्याल में हाँ वादा खिलाफ, मुकर जाना, फेर जाना। और यहाँ पर लिखा अपने बाप दादा से मेरे आइन से मुनहरफ रहे हो। आज हम अपने बच्चों को भी कैसी आदत डालते हैं। आज हमारे बच्चों को बरकत लेने का राज का पता क्यों नहीं है, उसकी वजह, उसकी रीजन क्या है कि हम अपने बाप दादा के आइन से मुनहरफ रहे। आज हम अपने बच्चों को संडे स्कूल के अंदर भेजते हैं तो हम अपने बच्चों को कितना हदिया देकर भेजते हैं जी, क्या देकर भेजते हैं। 10 रुपए भी हो जरा संडे स्कूल टीचर बेचारी खोल दी पाए पाड़ जे मेरे 10 रुपए। हाँ, जो दुकान वाला नहीं लेता हम कहते हैं ऐसे क्या करो, इन्हें चंदे च पा दो। कोई नहीं लेंदा, पादरी तो लेगा ही ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है आइन से मुनहरफ रहे। आज हमारे बच्चों को देने का पता क्यों नहीं है, क्योंकि हमने उन्हें सिखाया ही नहीं है। और जब हमें पता नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे बावजूद ने हमें नहीं सिखाया। और यहाँ पर लिखा हुआ है मुनहरफ रहे, उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रज्जू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रज्जू होऊंगा। रब्बुल अल्फाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रज्जू। खुदा क्या कहता है, वादा क्या है, तुम मेरी तरफ रज्जू हो, मेरी तरफ रागब हो, मेरी तरफ मुतवज्जे हो। जो मैं कहता हूं उसे मान। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तेरी तरफ क्या करूंगा, रज्जू लाऊंगा। और आगे लिखा हुआ है क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा। सवाल क्या है, खुदा को ठगेगा है क्या अंदर बंदा। हाँ, अगर आप स्टेशन पे चले जाएं तो जो सामान उठाने वाले हैं उनके पीछे नाम नहीं लिखा होता है। कभी गए स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ट्रेन पर सफर किया है और उन्होंने रेड कलर का कपड़ा चोड़ाया पाया होता है और उसके पीछे क्या लिखा होता है, कुल्ली नंबर 1, कुल्ली नंबर 100, जो भी है उसके बैग पर जो है वो लिखा होता है यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा हुआ है खुदा फरमाता है क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा। पर तुम कहते हो, पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा। अब ठगने की बात आई है। आज देखेंगे कि साढ़े पीछे लेबल केड़ा लग है। हाँ, क्या आज जब हम ट्रेन पर सफर करने के लिए जाते हैं तो हम किसी को नाम नहीं जानते, लेकिन हम क्या कहते हैं जो साडा सामान फलाने कुल्ली ने चुकिया सुंदा नंबर है। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है खुदा कहता है तुम मुझे ठगते हो तय यकी और हदिया में, पास तुम सब मलाऊन हुए क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा है। मलाऊन का मतलब क्या, हाँ सारे मिलकर बोलेंगे क्या है मलाऊन का मतलब, लानती है। अगर किसी को क्या है कि देखो अंदर करांगे ਅਸੀਂ जरा किसी नाल दे गवांडी ने जिहड़ी ताडी भैन नहीं कहो हाँ जरा। हाँ, लेकिन यहाँ पर खुदा क्या कहता है, पास तुम सख्त मलाउन, मलाउन का मतलब लानती। और यहाँ पर लिखा हुआ है पूरी दया की क्या करो, जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तहान करो। रब्बुल अल्फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहेगी। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है पूरी दयाई, लेकिन आज हम कितनी लेकर आते। खुदा 10 भी 6 मांग रहा है, लेकिन आज आसी खुदा में कितना दे रहे जी। पहले असी की करने हैं बच्चों दी फीसा, फिर असी कहने हैं ग्रोसरी, फिर कमेटियां, फिर बिल, फिर जो है जो बचता है हम क्या करते हैं उसमें से लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर खुदा क्या फरमान जारी कर पूरी जायज की लेकर आता है।
تو آج جب ہم جتنا خدا کی حضوری میں لے کر آئیں گے، جتنا دیں گے اتنا ہی خدا کیا کرے گا؟ مجھے اور آپ کو دے گا. اور آگے لکھا ہوا ہے جب دیں گے تو لکھا ہے جگہ نہ رہے گی، اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی، اور تمہارے پاکستانوں کا پھل کچا نہ جڑے گا. رب الفواج فرماتا ہے، خدا کیا وعدہ کرتا ہے؟ میں تیری خاطر کیا کروں گا. اور یہ ٹڈی کیا ہے؟ نقصان ضرر جو چیز آپ کو پہنچائے، جو آپ کی ذریعہ آمدنی کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر کے رکھ دے، جو آپ کے منتھلی نظام کے اندر رکاوٹ کا باعث بن جائے، وہ ٹڈیاں ہیں. اور یہ ٹڈیاں آج کون سے ہمارے گھروں کے اندر ہیں؟ لکھا ہوا ہے میں وبار تبالی کو ڈانٹوں گا کہ وہ تیرے خیموں کے نزدیک بھی نہ پہنچیں گی. لیکن جب ہم خدا کے دینے میں اپنے ہاتھ کو کھینچتے ہیں تو پھر ٹڈیاں کیا کرتی ہیں؟ کیا کرتی ہیں ٹڈیاں؟ اور یہ ٹڈیاں ہو سکتا ہے کہ بیماری کی ہو. آج کہنے نہیں لو کہ دیکھ لو پادری بھی اپنا چلو 10 مہینے نہیں بھی آگے کوئی فرق نہیں پڑے گا. چلو پادری صاحب نے 10 مہینے چلو 500 روپیہ ہی دو، باقی خدا سارا کچھ ہی جانتا ہے. اور ہم جو پیسہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ڈاکٹر کو کہاں پر جاتا ہے؟ مزدور اپنی مزدوری کو کہاں پر جمع کر رہا ہے؟ کھچی کی کتاب کے اندر کہاں پر جمع کر رہا ہے؟ سراغ دار تھیلی کے اندر جمع کر رہا ہے. اور یہ ٹڈیاں جب گھر کے اندر گھستی ہیں تو پھر سراغ کہاں پر کھلتا ہے؟ ڈاکٹراں نے کو جو پیسہ آپ نے دے یقی کا بچایا ہے وہ کہاں پر گیا ہے؟ ڈاکٹروں پر گیا. نیندہ رام ہوئی، ٹائم ویسٹ ہوا، ذہنی پریشانی ہوئی کہ جی بچوں نو ڈیلی ڈاکٹر تے لے کے جانا بھی. اج فلانا بیمار ہے، اج بڑا ٹھیک ہوا تو نکا بیمار ہو گیا ہے، اج نکا ٹھیک ہوا تو تیجے نمبر والا بیمار ہو گیا ہے. اج جو ٹھیک ہوا وے اج ماں منجی تے پی گئی ہے، اج جو بیمار ہو گئی ہے. لیکن یہ کہاں پر ہم جمع کر رہے ہیں؟ یہ ٹڈیاں کیا ہے؟ آج ہمارے حاصل کو برباد کر رہی ہیں. ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے، کبھی دھیان نہیں کیا ہے. ہم یہ سمجھتے کہ پتہ نہیں دے یقین نہ دینے سے امیر ہویں گے، بلکہ دے یقین نہ دینے سے آپ امیر نہیں بلکہ آپ غریب ہوں. امیر میں اور آپ کیسے ہوں؟ جب دے یقین دیں گے تو جان رکھیے گا. اگر خدا کے کلام استثنا کی کتاب کے اندر ہم نے پڑھا جس جگہ کو تو مقرر کرے گا، کہاں پر دے؟ مثال کے طور پہ روٹی تسی ایتھے کھاؤ، فور ایگزامپل چلو یہ ہوٹل ہے، روٹی تسی ایتھے کھا لو اور دوسرا ہوٹل جو ہے وہ چند فاصلے پر جو ہے وہ بھائی عمران کا ہے، اور روٹی جو ہے وہ آپ نے بھائی سنیل کے ریسٹورنٹ سے کھائی ہے، بھائی پول کے ریسٹورنٹ سے کھائی ہے، اور جا کر بل جو ہے آپ تیسری جگہ پر دے رہے ہیں اور وہ ریسٹورنٹ بھائی عمران کا ہے. وہ جہاں پر آپ نے کھایا وہ کیا کریں گے؟ آپ کو جانے دیں گے؟ آگے کس کا ہے؟ عمران صاحب کا، جن نے بہت اچھا ریسٹورنٹ بنایا ہمیں. کس کا حق ہے؟ جہاں سے آپ نے کھایا ہے حق کس کا ہے؟ اسی کا ہے، نہ کہ اس کا جس نے بڑا خوبصورت عالی شان ریسٹورنٹ بنایا ہے اور آپ جا کر کہ جی بھائی جی میں بل اتنے دے دینا. تو کیا ہوگا؟ جس ریسٹورنٹ سے آپ نے کھایا ہے وہاں کا مینیجر جو ہے وہ کیا کرے گا؟ جو باہر گارڈ کھڑا ہوا ہے لمبی ساری بندوق لے کے، پمپ ایکشن یا دنالی یا کناری لے کے یا 222 لے کے کھلوتا ہے، اسٹین گن لے کے کھلوتا ہے، وہ مینیجر کیا کہے گا اسے؟ کی کہے گا انہوں ذرا؟ اور کہے گا انہوں ادھر لے کے اندر دماغ ٹھیک نہیں ہے، اندر دماغ ٹھیک کر رہے ہیں. اور آج ہمارے حالات بھی یہی ہیں. ہم جس جگہ سے ہماری رفاقت ہے وہاں پر ہم بل جمع نہیں کرا رہے. بل ہم کہاں پر جمع کرا رہے ہیں؟ جو تے ساری تصویر آئے گی اہی ٹی وی دے کے جاواں گے اور سارے پادری صاحب ساری گواہی بھی لین گے اور جی مینوں اینے دے یقین دیتی ہے اینے پیسے دیتے نے اور ساڈا نام جڑا گولڈن پلیٹ تے لگے گا. کیا یہ انصافی ہے کہ بے انصافی؟ تو انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ جس جگہ کو تو چنے وہاں پر دے. اور لاسٹ بات کے ساتھ کلیئر کروں گا آپ شاعر بانی کو.
बहुत सारे लोग जो हैं वो दया यकी को आज कैसे देते हैं जी, कैसे देते हैं? दया यकी को क्या कर देते हैं? हाँ जी, क्या करते हैं हम? डिवाइड करते हैं। उसे क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं जी। अद्धी ओनू, अद्धी ओ जिहड़ी भैन पिछे बैठी ओनू, अद्धी है भाजी जिहड़े सोफे ते बैठे ने। और जो बीज तोड़ दिया जाए, क्या वो बीज कभी फलदा होता है? यानी दरवाजा कौन है? विभाग खोले जी। क्या जो बीज टूट जाता है, क्या वो बीज बढ़ता है? किसान जब बीज बोता है तो क्या वो तोड़कर बोता है? क्या करता है? पूरा बीज बोता है। और जब पूरा बीज बोता है तो फिर वो आसमान के खुदा से दुआ करता है, खुदा आसमान से बीज को बरसा, और फिर खुदा बारिश को बरसाता है। और अगर बीज तोड़ दिया जाए, अगर बीज के 3 हिस्से कर दिए जाए, तो क्या वो फसल के अंदर आखिरी फायदामंद होगा? क्या हो जाएगा? वो जाया हो जाएगा। बहुत सारी चिड़ियां आ गई, कौवे आएंगे, मुख्तलिफ परिंदे आएंगे, और वो क्या करेंगे? उस बीज को क्या करेंगे? उठा के लेकर चले जाएंगे, और आपका फल जो है आपका बीज ला हासिल हो जाएगा। तो अगर आज हम जब बीज बोते हैं तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पूरे का पूरा बीज हुए। फिर लिखा है कि मैं आसमान को खोलूंगा। अगर आज असी नहीं देते तो फिर याद रखेगा क्लोज मत्ती की अंजील के अंदर खुदा के कलाम में लिखा, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने कड़ी तालीम दी है कि नए अहदनामे के अंदर मत्ती की अंजील को जाके पढ़ लीजिएगा, जहाँ पर लिखा हुआ है उसने फक्की और फरीसियों से क्या कहा है, कौन सी तालीम दी है? तुम लेकिन इंसाफ को क्या कर देते हो? इंसाफ का कत्ल कर देते हो। और लिखा मुनासिब है कि वो भी करो और ये भी करो। बहुत सारे लोग कहते हैं जी अभी पादरी नूं दया यकी देने ते पादरी नूं गुलाम बना लेने जी। पादरी साडा गुलाम बन गया। पादरी जो है हमारे हुक्म का जो है वो पाबंद हो गया है। हम पादरी पर हुक्म थोपेंगे और पादरी हमारी मानेगा। हम पादरी को दया यकी देकर गुलाम बना लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या तालीम दी कि जीरे 100 पर दया यकी देता है, लेकिन इंसाफ का क्या कर? इंसाफ का भी कत्ल ना कर। अगर देता है तो पादरी ने अपना गुलाम बनाने की कोशिश ना करो। वो खादम खुदा का है, आपका खादम नहीं है। उसका मालिक आसमान का खुदा है। आप उसे दया यकी देकर आप उसके मालिक और उसके आका नहीं बन सकते हैं। लेकिन आज माजरत के साथ आज लोग जो दया यकियां देते हैं वो पादरी को अपना गुलाम बना लेते हैं। पादरी साडे हुक्म दा गुलाम है। चराग रगड़ो तो बड़ा सारा जिन निकले, क्या हुक्म है मेरे आका? आई फोन करिए तो पादरी साहब को कहना हाँ जी सुनाओ भैन जी की हाल, हाँ जी सब खैर है, भाई साहब हुणे ही पहुंचो। तो पादरी साहब की होया? आई पादरी साहब ने की बना लिया? गुलाम बना लिया है। तो याद रखोगा अगर खुदा को देंगे खुदा आपको देगा। और ये सोचकर कभी भी बीज मत बोइए कि मैं पादरी को दे रहा, मैं पादरी को दे रही है। अगर इंसान समझ के उसे देंगे तो इंसान हमेशा लेता है, देता नहीं है। लेकिन अगर खुदा के कलाम पर अमल करते हुए अस्तिशना की किताब, गिनती की किताब के मुताबिक लावी समझ कर देंगे तो लावियों का खुदा जिंदा है। और जो लावी को यानी कि खुदा को देगा, खुदा उसे बरकतों से भर देगा। यही अगर आज आपके घरों के अंदर बीमारियों ने डेरे डाले हुए हैं, टिड्डियां आज आपके हासिल को बर्बाद कर रही हैं, तो फिर जान रखिएगा कि कहां पर रखना है, कहां पर सुराख है, आप कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं, आप कहां पर खुदा के कलाम की हुक्म अदूली कर रहे हैं। इस सुराख को बंद करना आपके अपने इख्तियार के अंदर। अगर नहीं करेंगे क्या सुराख खुले आ रहेगा। कभी ओ खर्चे, कभी ओ खर्चे, कभी ओ खर्चे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा छुपा छुपा के रखते हैं।
ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ 10 ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਇਆ ਬਚੂਇਆ ਹੋਇਆ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲਕਾਇਆ ਆਵੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਯੂਨਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2000 ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ खुदा ਨੂੰ दइए, खुदा का हिस्सा खुदा को दे दें तो खुदा क्या करेगा? खुदा बरकतों को जारी करेगा। हालेलुया। तो आज क्या मैं और आप बरकत होना चाहते कि बेबरकती रहना, 3 टाइम की रोटी, खुदा हमारे रोज की रोटी आज हमें दे दे, आमीन। कि रोटी तो क्या बदलना चाहते हैं? आगे बढ़ना चाहते हैं तो लिखा पूरी जाए यकी जकीरा खाना के लेकर लिखा फिर इससे मेरा इम्तिहान का। आज फैसला आपका, लिखा इससे मेरा इम्तिहान का। इम्तिहान तुसी करना, दावी ने नहीं करना, इम्तिहान तजर्बा आपने करना है। 2:34 के अंदर क्या लिखा हुआ है? आजमा कर देखो खुदा कितना मेहरबान। आसमी नजरा जमा के देखो जरा, खुदा ना बिजनेस करके देखो, खुदा आपकी ज़िंदगी को बाबरकत करेगा, खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। भाई मेरे ख्याल में टाइम ज़्यादा हो गया है। खुदा आपको बरकत दे, आपको सलामत रखे और सुने हुए कलाम पर आमीन अमल करने का फजल अता फरमाए। सारे मिलकर बोलेंगे आमीन।